وزیراعظم میاں شہباز شریف کی زیر صدارت معیشت کو بہتر کرنے کے حوالے سے اہم اور طویل اجلاس ہوا، جس میں IMF کی شرائط پوری کرنے کے لیے سخت اقدامات کا فیصلہ مؤخر کر دیا۔ ان اقدامات میں بجلی، گیس کی قیمتوں اور ٹیکسوں میں اضافہ شامل ہے۔ وزیر اعظم نے سخت اقدامات کی منظوری روکتے ہوئے اپنی معاشی ٹیم کو ہدایت کی کہ ایسا طریقہ ڈھونڈا جائے جس سے عوام پر کم سے کم بوجھ پڑے اور کم سے کم سیاسی نقصان ہو۔ تو پھر میں اپنے کپڑے بیچوں گا اور آپ کو میں آٹا مہیا کروں گا۔ وزیر اعظم کے فیصلے کو عوام پر بوجھ کم کرنے کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہے، لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ IMF ہمارے پاس نہیں آتا، بلکہ ہماری تمام حکومتیں بار بار خود چل کر اس کے پاس جاتی ہیں۔ جو قرض دے گا شرائط بھی اسی کی ماننی پڑیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ IMF کی شرائط کا تمام تر بوجھ مڈل اور لوئر کلاس پر منتقل کر دیا جاتا ہے، جبکہ ایلیٹ کلاس اپنی منمانیاں جاری رکھتی ہے۔ ایک طرف تو ملک کی بڑی آبادی بدترین سیلاب مہنگائی کے ہاتھوں پریشان ہے، تو دوسری طرف اراکین اسمبلی اور حکمرانوں کے شاہانہ اخراجات اور مضحکہ خیز بیانات انہیں مزید پریشان کر دیتے ہیں۔ ملک کے وزیر اعظم سے لے کر میونسپل کمیٹی کے کونسلر تک اور سرکاری افسر سے لے کر چپڑاسی تک یہی چاہتے ہیں کہ انہیں زیادہ سے زیادہ تنخواہیں اور مراعات ملیں۔ بدترین سیلاب کی وجہ سے زرعی زمینیں اور فصلیں بھی تباہ ہو چکی ہیں۔ البتہ ٹیکسٹائل مصنوعات کی برآمدات سے دال روٹی چلنے کی آس رہتی ہے، لیکن اس بار اس کا امکان بھی کم ہی ہے۔ اب ایک عام شہری بھی خوب علم رکھتا ہے کہ مستقل معاشی استحکام کا انحصار ملکی پیداوار کی برآمدات کے بغیر ممکن نہیں، مگر ہمارے ہاتھ خالی ہیں۔ برآمدات کرنے کے لیے ہمارے پاس محض شاہانہ انداز کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ عوام کی اکثریت اس طرز حکمرانی اور اجارہ داری سے بیزار ہو چکی ہے۔ پاکستان کی پاور پالیٹکس کے کھیل میں اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، بیوروکریسی اور سیاستدان ہی حکومت کرتے آئے ہیں۔ مقتدر خاندان میں سے کچھ لوگ طاقتور سیاسی اداروں میں چلے جاتے ہیں تو کچھ قانون دان بن جاتے ہیں، کچھ زرعی زمینیں، کارخانے اور کاروبار سنبھالتے ہیں اور ساتھ ہی مختلف سیاسی جماعتوں کا حصہ بن کر سینیٹرز، MNA اور MPA بن جاتے ہیں، اور انہی میں سے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، گورنر، وزراء اور مختلف ٹاسک فورسز کے سربراہ اور ارکان بن جاتے ہیں۔ یوں مقننہ عدلیہ اور انتظامیہ پر مشتمل حکومتی ڈھانچہ مکمل ہو جاتا ہے۔ جمہوریت کا چوتھا ستون میڈیا بھی اشرافیہ ہی ہے۔ بہرحال وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ ہمیں ہر قسم کا خسارہ ورثے میں ملا، اس لیے ہمیں یہ مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں۔ حکومت کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اور تجارتی خسارہ کم نہیں کر سکی۔ ڈالرز کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے مہنگائی نے غریب عوام سے جینے کا حق بھی چھین لیا ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے عام آدمی اشیاء خرد و نوش خریدنے میں دقت محسوس کرتا ہے، جس کی وجہ سے نوجوان چوری، ڈاکہ، منشیات فروشی اور دہشت گردی جیسے جرائم میں ملوث ہو رہے ہیں۔ مہنگائی کی وجہ سے مشینری کی عدم دستیابی سے پیداواری صلاحیت متاثر ہو رہی ہے۔ امپورٹرز کو نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بیرونی سرمایہ کار جب اپنی کرنسی پاکستانی روپے میں تبدیل کراتے ہیں تو ان کے نفع کی شرح کم ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم اور وزراء کے سفر کے لیے ان کو فراہم کیے جانے والی گاڑی کے ایندھن، پیٹرول اور ڈیزل کی کوئی مقدار مختص نہیں ہے اور وہ لامحدود پیٹرول استعمال کر سکتے ہیں۔ اس طرح اراکین اسمبلی کو سرکاری مصروفیات کے لیے آمد و رفت کے تمام اخراجات حکومت کی طرف سے فراہم کیے جاتے ہیں، جبکہ سول بیوروکریسی کے سینئر افسران کو ایک مونیٹائزیشن پالیسی کے تحت گاڑی کے ماہانہ اخراجات اور ایندھن کی مد میں ادائیگی کی جاتی ہے، جو کہ ان کے عہدے کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ حکومتی وزراء اور دیگر اعلیٰ عہدیداران کے ایندھن کے خرچے پر نظر ثانی کر کے ایک مناسب مقدار میں بچت کی جا سکتی ہے۔ اگر سرکاری افسران کو گھر میں دفتر تک پک اینڈ ڈراپ کی سہولت تک محدود کر دیا جائے، بجلی، گیس اور ٹیلی ویژن بلز کی مد میں ایک مخصوص رقم بطور الاؤنس مقرر کر دی جائے تاکہ اعلیٰ افسران اپنے یوٹیلیٹی بلز اپنی جیب سے ادا کریں، تو بھی خاصی بچت کی جا سکتی ہے۔
وزیر اعظم اور وزراء کے ساتھ جانے والے بڑے بڑے کارواں بھی محدود کیے جا سکتے ہیں۔ وہ درجنوں گاڑیوں کی جگہ 1 یا 2 گاڑیاں اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ وی آئی پیز اور وی وی آئی پیز کے لیے خصوصی پروٹوکول ختم کر دیا جائے، ان کی سیکیورٹی کے لیے سمارٹ بندوبست کیا جائے۔ درجنوں پولیس اہلکاروں اور 20 گاڑیوں کے قافلے کی جگہ جدید حفاظتی میکانزم اختیار کیا جائے جس میں گاڑیوں اور پولیس نفری کی تعداد کم ہو۔ سیکیورٹی اہلکاروں کو وی آئی پیز اور وی وی آئی پیز کی بلٹ پروف گاڑیوں میں سفر کرانا چاہیے کیونکہ ان کا بنیادی مقصد ان کے قریب رہ کر حفاظت کرنا ہوتا ہے۔ اگر سیکیورٹی اور پروٹوکول کے قافلے ہی کم کر دیے جائیں تو پیٹرول کے سرکاری اخراجات کا ایک بہت بڑا حصہ بچ جائے گا اور پولیس اہلکار اپنی اصل ڈیوٹی پر آ جائیں گے جس سے جرائم میں بھی کمی ہوگی۔ عالمی منڈی میں پاکستانی روپے کی قدر میں کمی باعث تشویش ہے۔ پاکستانی روپے کی تیزی سے گرتی ہوئی قدر اس وقت ملک کو درپیش سب سے سنگین مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے معیشت پیچیدہ اور سنگین مسائل کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ کوئی بھی ملک یہ نہیں چاہتا کہ عالمی منڈی میں اس کی کرنسی کی قیمت میں کمی ہو کیونکہ اس کی وجہ سے اس کی معیشت بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ مہنگائی کا طوفان ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے جس کی وجہ سے غریب آدمی کا جینا حرام ہو جاتا ہے۔ ہر ملک اپنی کرنسی کو بقیہ ممالک سے اوپر دکھانا چاہتا ہے، لیکن اس زمانے میں عالمی معیشت کے نزدیک کرنسی محض کاغذ کے ٹکڑوں کے سوا کچھ نہیں، اصل پس پردہ محرک قوت خرید ہے۔ ماضی میں پاکستان کی معاشی منصوبے دنیا کے کئی ممالک اپناتے تھے۔ ابتدائی بجٹوں نے بہترین نتائج پیش کیے، سیاسی قیادت مثالی اور دیانتدار تھی، لیکن آج پاکستانی معیشت کی تنزلی بیرونی قرضوں میں اضافے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ گزشتہ چند برسوں سے کچھ فوڈ پروڈکٹس اور موبائل فونز کے علاوہ پاکستانی صنعت کاری فروغ نہیں پا سکی۔ بیرونی ممالک سے امپورٹڈ اشیاء پر وسیع زر مبادلہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ حکومت خود کرنسی کی قدر کم کرتی ہے تاکہ ایکسپورٹس بڑھائی جا سکے۔ جب حکومت ادائیگیوں کے توازن بہتر کرنے کے لیے اوپن مارکیٹ سے ڈالر خریدتی ہے تو ڈالر مزید مہنگا ہو جاتا ہے۔ مارکیٹ قوتوں کے اثرات اور حکومتی کنٹرول میں ناکامی کی وجہ سے ہر حکومت آئی ایم ایف جیسے اداروں سے بیل آؤٹ پیکج لینے کے لیے کڑی شرائط مانتی ہے۔ حکمرانی کا روایتی اور فرسودہ نظام تبدیل کر کے انداز حکمرانی شاہانہ کے بجائے سادہ، سمارٹ اور سیکیورٹی اورینٹڈ ہونا چاہیے۔ ملک بھر میں سادگی کے فروغ کے لیے قومی سطح پر مہم چلائی جائے۔ تمام وزراء، مشیروں اور بیوروکریسی کو سادگی کے لیے عملی نمونہ بن کر خود کو عوام کے سامنے پیش کریں۔ بڑی بڑی گاڑیوں کا استعمال کئی کئی ایکڑ اور کئی کئی کنال پر سرکاری رہائشیں نوآبادیاتی حکمرانوں کا طرز زندگی ہوتا ہے، عوامی جمہوریہ کے حکمرانوں کا نہیں۔ کئی کئی ایکڑوں اور کئی کئی کنال پر بنی سرکاری عمارات کو منافع بخش کاموں کے لیے استعمال میں لایا جائے۔ موجودہ اتحادی حکومت کی معاشی ٹیم کو مضبوط منصوبہ بندی کی ضرورت ہے جس سے مہنگائی اور بے روزگاری کنٹرول کر کے ڈالر کی قیمتوں کو بڑھانے سے روکا جا سکے۔ کرپشن اور منی لانڈرنگ کے ذریعے ملک سے باہر لے جائی جانے والی کھربوں روپے کی رقم کو واپس لایا جائے۔ حکمرانوں، وزراء اور بیوروکریسی کے شاہانہ اخراجات ختم کیے جائیں اور پاکستانی روپے کی قدر کو بڑھانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ بیرون ملک سے منگوائی جانے والی مصنوعات پر پابندی عائد کی جائے۔ ملک کو معاشیات کے میدان میں مضبوط منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ مضبوط معیشت ہی ملک کو درپیش تمام مسائل کا حل ہے۔